أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں انسان کے دیگر لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے تعلقات اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کسی کی اس وجہ سے عزت کرتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا ہے، کسی کی اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، کسی کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ وہ میرا پڑوسی ہے، کسی کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ وہ میرا اسلامی دینی مذہبی بھائی ہے۔ یہ جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سب میں سب سے مضبوط تعلق ایمان اور تقوی والا ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی تعلقات ہیں وہ ایک وقت تک ہیں، ایک حد تک ہیں۔ قرآن کہتا ہے: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں اکٹھے رہتے، اکٹھے چلتے پھرتے، سب کچھ اکٹھا تھا، آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ الا المتقین، آج اگر تعلق باقی ہے تو صرف تقوی والوں کا تعلق باقی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔
یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر کوئی اپنی بدعمالیوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے غضب سے ڈر رہا ہوگا اور ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں وہ شخص بھی ہوں گے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، جنہوں نے آپس میں تعلق رکھا، محبت رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسی پر وہ اکٹھے ہوئے، اسی پر وہ جدا ہوئے۔ یہی وہ نقطہ تھا جو ان کو اکٹھا کر رہا تھا، صرف اللہ کی رضا۔ تو گویا کہ یہ تعلق اس دن بھی کام آئے گا۔ باقی تعلقات، کوئی کاروباری تعلق ہے، کوئی علاقائی تعلق ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں درد اور تکلیف ہو، اس درد اور تکلیف کو پورا بدن محسوس کرتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ زخم میرے پاؤں پہ لگا ہے، بخار کے اندر پورا جسم مبتلا ہو گیا۔ ایسے ہی حضور فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں رہنے اور بسنے والے مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے ایمان کا، ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے اسلام کا۔ مکہ مکرمہ کا ابتدائی دور تھا اور مسلمان ہجرت کر کے پھر مدینہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت ہجرت فرض ہو گئی، لازم ہو گئی، کیونکہ اہل مکہ اہل ایمان کو ایمان پر رہنے نہیں دیتے تھے، طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ گراتے تھے، تو ہجرت لازم ہو گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، دیگر صحابہ کرام بھی ہجرت فرما کر چلے گئے۔ اس وقت کچھ لوگ جو ہجرت نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہ کی، تمہارا ان کے ساتھ دوستانہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہجرت کا، وہ ایمان بھی لے آئے اور ہجرت نہیں کر رہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں وہ کوتاہی کر رہے ہیں، تم ان سے دور رہو، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، چونکہ وہ ایمان لا چکے ہیں، وہ دین والے ہیں، اگر دین کے معاملے میں وہ تمہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں، وہ مسلمان جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، ہجرت نہیں کی ہے، ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، لیکن اگر دین کے معاملے میں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں وہ تم سے مدد مانگتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا۔
معلوم ہوا وہ ان کی ہجرت نہ کرنے والی غلطی اپنی جگہ پر، لیکن جو دین والا رشتہ ہے یہ اتنا مضبوط ہے، اتنا پختہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ دین کا رشتہ پھر بھی باقی ہے، اور اگر وہ تمہیں دین کے لیے، دین کے سلسلے میں مدد کے لیے بلائیں تو تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا۔ اس کے اوپر اور کئی مثالیں ہیں، ایک مثال اور عرض کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ پھر بھی بیان کریں گے۔ صحابہ کرام عمرہ کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، مشرکین کہتے ہیں آپ واپس چلے جائیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں۔ اب آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، بندہ یہاں سے جائے عمرے کے لیے، جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، آگے آرڈر ملے کہ ابھی واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، تو خود سوچو پھر کیا کیفیت ہوگی۔ تو ہماری کیفیت، ہمارا تو ایمان ہی کمزور ہے، صحابہ تو کس جذبے سے گئے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، اور صحابہ کرام کو تو ایک اور نسبت بھی ہے کہ مکہ ان کا آبائی گاؤں تھا، یہ نسبت بھی تھی، کیسے جذبات ہوں گے۔ جب کہا گیا کہ آپ واپس جاؤ تو یقیناً ان کے دل کو ٹھیس پہنچی، واپسی کا کس کا دل کرتا ہے، ہمارا نہیں دل کرتا تو ان کا کہاں کرتا ہوگا۔ اب مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی کہ ٹھیک ہے اس سال ہم واپس چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام پریشان تو ہوئے، صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائیں، مقابلہ ہی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، لیکن اب واپس نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب حکم دیا تو حضور کے حکم کے آگے تو پھر چارہ نہیں تھا، مان گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب واپسی میں سورۃ الفتح نازل ہوئی، اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم۔ نبی کے یارو، تمہیں دکھ ہو رہا ہے نا کہ عمرے کے بغیر واپس جا رہے ہیں، آپ تو یہ چاہتے تھے کہ ان مکے والے مشرکوں کے ساتھ جنگ ہی ہو جائے، تو بے شک ہو جائے، عمرہ کر کے جانا چاہیے، لیکن تمہیں خیال نہیں ہے اس مکہ میں کچھ لوگ ایمان والے بھی ہیں، کچھ عورتیں اور کچھ مرد ایمان والے بھی ہیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، چونکہ تم تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، وہ بعد میں ایمان لے آئے۔ تھوڑا جا آواز گھٹ کرو، آپ تو چلے گئے تھے مدینہ منورہ اور وہ بعد میں ایمان لے آئے، آپ تو ان کو نہیں جانتے، تو اگر جنگ ہو جاتی اور اگر مقابلہ اور لڑائی ہو جاتی تو بیچ میں وہ مسلمان بھی ہوتے اور تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں، تم نہیں جانتے تھے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور اگر تمہارے ہاتھوں کوئی ایمان والا مارا جاتا، اگر تمہارے ہاتھوں کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچتی تو یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور یہ بات تمہیں بھی بڑے دکھ پہنچاتی۔ آپ غور کرنا کہ ایک ایمان والا، چند ایمان والے، ان کو لا علمی میں کوئی زخم پہنچے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کو حالت احرام میں سفر کر کے آئے ہوئوں کو خالی واپس لوٹا دیا، لیکن ایمان والوں کو زخم دینا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اتنی قیمتی ہے ایمان والوں کی جان اور ان کا خون۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم
آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہاری مال اور تمہاری عزتیں ایسی حرمت والی ہیں جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ جگہ اور زمانہ حرمت والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو یہ بھی فرمایا تھا، اے اللہ کے گھر، تیری عزت کی اور تیری خوشبو کی کیا بات ہے، تو میرے رب کا کعبہ جو ہوا، تیری عزت اور تیری خوشبو کی کیا بات ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا سن اے کعبہ، ایک ایمان والے کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ایمان والا جو تعلق ہے، کوئی مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، کوئی جس قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، جو ایمان والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ اب آئیے موجودہ حالات جو سب کے سامنے ہیں، ارض فلسطین، اس کے اوپر اس وقت جو اسرائیل کے گنڈے اور جو یہودی اور جن کا پشتیبان امریکہ ہے، جو مظالم کے پہاڑ گرا رہے ہیں، اور آج سے نہیں کب سے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اس مقدس زمین پر، اور ان مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں کو جن کا دانہ پانی سب کچھ بند کر رکھا ہے، آج اگر ہمیں درد بھی محسوس نہ ہونا ان کا، تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر وہ ایمان والے اور یقیناً ہیں، ایک عام ایمان والا، اس کو اگر بازار کے اندر کوئی آدمی بےعزتی کرے، بازار کے اندر کوئی اس کو تھپڑ مارے، مجھے اطلاع ملے، آپ کو اطلاع ملے، بتاؤ افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی یار ہمارا مسلمان بھائی تھا، اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ نہ کرے مسجد میں کوئی کسی کو بے عزت کرے، تھپڑ مارے، بازار میں بھی مارنا درست نہیں، افسوس کی بات ہے، لیکن مسجد میں مارے، بتاؤ اور زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولتے نہیں ہیں۔ اور وہ مسجد اقصیٰ ہے، عام مسجد بھی نہیں ہے۔ مسجد عمر فاروق میں یہاں کوئی کسی پر زیادتی کرے تو مسلمان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس دھرتی پر سب سے پہلا عبادت خانہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر؟ حضور نے فرمایا وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کائنات میں دوسرے نمبر پر جو مسجد بنی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ تھا؟ تو حضور نے بتایا 40 سال کا۔ کتنے سال کا جی؟ یوں سمجھیے کہ مسجد اقصیٰ کعبۃ اللہ سے صرف 40 سال چھوٹی ہے، اور آج اس مسجد میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم، اذان پہ پابندی، رمضان میں تراویح کے دوران گولیوں کی بوچھاڑ، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور اس پر پورے دنیا کے مسلمانوں کو دکھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں کہ امریکہ کے اندر اگر ایک کتا بھی مر جائے تو چیختے ہیں جی انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ فلسطین والے جو مسلمان ہیں ان کا صرف یہی قصور ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے کہ ان پر پانی بند کرو، ان پر دنیا جہان کے بم گراؤ، مسلمانوں کا خون بہاؤ؟ یہ انسان تمہیں نظر نہیں آتے؟ اور اس ارض مقدس جس کو قرآن نے کہا الی الارض التی بارکنا فیہا، یہ تو وہ زمین ہے جس میں ہم نے برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں معراج کی آیت میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے
ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی تو اس کے دو حصے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ زمینی حصے کو اسراء کہتے ہیں۔ وہ اسراء کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے، من المسجد الحرام۔ کہاں تک ہوا؟ الی المسجد الاقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گئے، براق کو جبرائیل علیہ السلام نے باندھا اور وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو اللہ نے حاضر کیا ہوا تھا۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت کروائی۔ امام میرا نبی تھا اور مقتدی سارے انبیاء علیہ السلام تھے۔ اس مسجد کے نمازیوں پر گولیاں برسائی جائیں، اس مسجد کے نمازیوں کو زد و کوب کیا جائے اور مسجد میں آنے سے روکا جائے، جس مسجد میں ہمارے نبی امام الانبیاء بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے میڈیا کو بھی سانپ سونگھ گیا ہے، اور ہمارے مسلم حکمران، اللہ ان کو بھی جرأت نصیب فرمائے، کیونکہ عوام تو حکمرانوں کے ماتحت ہے نا جی، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کو جرأت عطا فرمائے اور یہ تڑپ جائیں کہ واقعی امت مسلمہ کا درد ہمارا درد ہے، اور مشرق و مغرب میں اگر کوئی مسلمان تڑپتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے۔ قوم اسی کا نام ہے، مسلم قوم اسی کا نام ہے۔ اللہ مسلم قوم کو جرأت اور غیرت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد۔ میں آپ کو مثال دوں پھر یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے دیکھا مثال کے طور پہ گاڑی تیار ہے، لوگ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو جی؟ کہ ہم جناب انڈیا جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ جی ادھر ایک مسجد ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے بڑا ثواب ملے گا۔ دوسری گاڑی جی لاہور بادشاہی مسجد میں نماز پڑھیں گے، وہاں ثواب ملے گا۔ تیسری گاڑی ایران تیار ہے جی، وہاں جا کے ثواب ملے گا۔ تو ہر سمجھدار بندہ سمجھائے گا وہ اللہ کے بندو، جانا ہی ہے تو کعبہ جاؤ، جانا ہی ہے تو مسجد نبوی جاؤ۔ آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، کسی اور ملک میں جا رہے ہیں، ارے بابا اس مسجد میں کیوں جا رہے ہو؟ وہ تو مسجد ایسی ہے جیسے یہاں مسجد ہے، اس مسجد میں پڑھو۔ اگر سفر کر کے خرچہ کر کے جانا ہے تو حرمین شریفین کا سفر کرو۔ میرے نبی نے یہی بات یوں سمجھائی لا تشد الرحال۔ حضور نے فرمایا قافلے مت جائیں کسی جگہ کی زیارت کے لیے، ہاں اگر جانا ہے 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو۔ کتنی مسجدوں کے لیے بولو؟ نمبر 1 مسجد حرام کعبۃ اللہ، نمبر 2 مسجد نبوی مدینہ منورہ، اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، اور نمبر 3 مسجد اقصی، نمبر 3 مسجد اللہ کرے ایسے ہی قافلے جیسے کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، اللہ کرے پوری دنیا کے مسلمانوں کے قافلے مسجد اقصی کی زیارت کے لیے جائیں۔ یہ تو وہ مرکز ہے جس کی زیارت کے لیے حضور نے کہا کہ جاؤ سفر کر کے جاؤ، جیسے کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہو، جیسے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہو، ایسے مسجد اقصی کی زیارت کے لیے بھی جاؤ۔ لیکن حالت یہ ہے کہ دور سے قافلے کہاں، وہاں کے مقامیوں کو بھی وہاں نماز کے لیے نہیں چھوڑتے۔ اور یہ یہودی غنڈے جو مغضوب علیہم قوم ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا، ہر نماز جو ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، اور تمام مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے غضب کے شکار جو قوم ہے وہ یہودی ہیں۔ وہ کون ہے بولو؟ اور اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن وہ یہودی ہیں۔ سب سے بڑے دشمن کون ہے بولو؟ تو وہ یہودی ایمان والوں کے بڑے دشمن ہیں، اور آج سے نہیں روز اول سے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ یہ سانپ اور بچھوؤں کی نسل میں سے، ایک ہوتا ہے نا درندہ، درندہ بھی مارتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے، لیکن وہ چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، اور سانپ اور بچھو کھا بھی نہیں سکتا، یہ صرف تڑپاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ سانپ اور بچھوؤں کی نسل میں سے ہیں، یعنی ان کا کام صرف اللہ کے بندوں کو تڑپانا ہے۔
اور اللہ کی مخلوق جب تڑپتی ہے تو یہ ظالم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کے تسلط سے فلسطینی مسلمانوں کو نجات نصیب فرما، اور اللہ اپنے اس گھر کی ایسی حفاظت فرما جیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر سے کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کعبہ کے اوپر جب ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو عبد المطلب نے کعبے کا طواف کیا تھا اور رو کر کے کہا تھا، یا اللہ چاہیے تو یہ کہ ہم سب یہاں کٹ جائیں اور تیرے گھر کی حفاظت کریں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اس ظالم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اے اللہ ہماری کمزوری اپنی بارگاہ میں قبول کر اور ہماری معذرت قبول کر، اے اللہ ہم روتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے گھر کی آپ حفاظت کر۔ اور اس وقت یہ فرق ہے کہ امت مسلمہ کے پاس ایٹم بھی ہے، فوج بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس وقت عبد المطلب کے پاس نہیں تھا نا، اس نے صاف اللہ کے گھر میں کہا، یا اللہ نہیں ہے ہمارے پاس، مقابلے کرنے کی ہمت نہیں ہے، ورنہ ہم کٹ جاتے، درد رکھتے ہیں، ہمت نہیں ہے ہمارے پاس، تعداد نہیں ہے ہمارے پاس، اسلحہ نہیں ہے، اے اللہ تو آپ اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اور پھر جب عبد المطلب کی ملاقات ابرہہ سے ہوئی تھی نا، تو ابرہہ نے کہا تھا کہ عبد المطلب میں کعبہ کو گرانے آ رہا ہوں اور آپ مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ابرہہ نے عبد المطلب کے 200 اونٹ قبضے میں کر لیے تھے، تو عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ یار وہ میرے اونٹ تو چھوڑ دے۔ تو ابرہہ کہنے لگا میں کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تو بجائے اس کے کہ میرے ساتھ کعبہ کی بات کرتا تو اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا تھا، توجہ ہے سب کی، عبد المطلب نے کہا تھا اونٹوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اونٹ میرے ہیں، اور تو نے کیا سمجھا کعبہ لاوارث ہے، وہ کسی کا گھر نہیں ہے، کعبے کا وارث موجود ہے، تو جا کے ہاتھ تو لگا، جس کا یہ گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ بہرحال اس طرح انہوں نے معذرت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، اور ایسی مدد فرمائی فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے پرندوں کے غول بھیجے، وہ کنکر لے کر آئے اور اس پہ برسائے اور ریزہ ریزہ اللہ نے کر دیا، اور ابرہہ کو اللہ نے اتنا عبرت کا نشان بنایا کہ پتھر تو اس کو بھی لگا، لیکن وہ وہاں مکہ میں مرا نہیں، وہ واپس پلٹا جہاں سے آیا تھا، یمن کے علاقے صنعاء میں آیا اور وہاں تک گیا، جسم کٹتا گیا اور بھاگتا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا یہ گیا تھا میرے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے۔ احسان صاحب ادھر ہی رکھ دو نا جی، ایک دفعہ ادھر انج دوئی دفعہ ادھر انج، ماشاءاللہ ساڈا ٹائم تو پورا ہو جاسی تھوڑی کرسی سیٹ کرنے دعا کرو اللہ تعالیٰ احسان صاحب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بادشاہ الیکشن سے کھڑا ہوا بندہ تے ساڈے بھائی احسان صاحب کرسی چاہ کے، کرسی ایسی چیز ہے نا جی جس کو مل جائے اس کو بیٹھن ہی نہیں دینی، بہ گئے ماشاء اللہ، سارے کو سبحان اللہ۔ کرسی بڑی اہم چیز ہے، پھر اسلام آباد سمجھ آئی جی، اللہ توجہ ایسا حضرات کی، اصل میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ادھر ڈسٹربنگ ہو جائے نا پھر دماغ سے بات نکل جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان جو تھے کعبہ کو ماننے والے وہ بے بس تھے، عاجز تھے، انہوں نے اللہ کے کعبہ میں جا کر اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی کا اقرار کیا تھا، اللہ سے معافی مانگی تھی، اللہ نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ آج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، اور ہماری فوج اور کافر فوج میں یہ فرق ہے کہ کافر ہمیشہ موت سے ڈرتا ہے اور مومن شہادت کے اندر اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن فوجی جو ہے یہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے ہیں، اور اللہ کے نام پر جب جان دینے کی باری آتی ہے کھل کر کے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ،
کہ کعبہ کے رب کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طاقتور، یہ پرعزم فوج بھی امت مسلمہ کے پاس ہے، ایٹم بھی امت مسلمہ کے پاس ہے، اور فلسطین پر وہ یہودی غنڈے حملہ کرتے ہیں، نمازیوں پر حملہ کرتے ہیں، اذان پر پابندی لگاتے ہیں، اور ہم صرف ان کے حق میں بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ اور ایک عالم نے بات کہی تھی، بات تو بڑی سخت ہے لیکن بات بڑی درست ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گڑبڑ کرتا ہے، کسی وڈیری قوم کا آدمی، مثال کے طور پہ علاقے کا نمبردار ہے، چیئرمین ہے، اس کا بیٹا جب کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو بڑی بدنامی ہوتی ہے، اور جب اس کو غصہ آتا ہے نا، وہ اس کو کان پکڑاتا ہے اپنے بچے کو، اور ملازم اور نوکرس کے بچے سے کہتا ہے تو جوتا اٹھا کے اس کو مار تاکہ اس کو غیرت آئے کہ میں نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ جب امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی باغی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، یہ قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا ہے، زندگیاں گزر گئی ہیں، اللہ کی کلام کو پڑھنا تک گوارا نہیں کیا، نافذ کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا تک گوارا نہیں کیا، زندگیاں گزر گئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مغضوب علیہم، اس ظالم قوم کو کے ہاتھوں پھر امت مسلمہ کو پٹواتا ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں جب تم مجھے ناراض کرو گے تو پھر میری مدد واپس چلے جائے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ایک تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا درد محسوس کریں، دکھ محسوس کریں، اور دوسرا امت مسلمہ پر لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کو خود تھامیں اور رب سے معافی مانگیں، یا اللہ تو نے اپنا نبی دیا تھا، تو نے اپنا کلام دیا تھا، ہم نے تیرے کلام کو بھی چھوڑا، ہم نے تیرے نبی کو بھی چھوڑا، اس وجہ سے تو ناراض ہوا اور اس ذلیل قوم کو مسلمانوں پر مسلط کیا، اور ہم بے بس ہیں، بول نہیں سکتے ان کے خلاف۔ اے اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما اور ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخری بات، ایک تو ہم نے اس درد کو محسوس کرنا ہے، دوسرا اپنے دعاؤں میں ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، اور تیسرا ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ بعض لوگ بڑے رحم دل بنے پھرتے ہوتے ہیں، جی نہیں جی اس طرح نہیں کہنا چاہیے، جس کو رب کہہ رہا ہے تمہارے دشمن ہے، بتاؤ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان دشمنوں کو، اسرائیل کو اور یہودی گنڈوں کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ بولو